من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک ایسی نماز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ تمام سامعین کرام کے سامنے تہجد کی نماز کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ، اس کا وقت، اس کی رکعتیں اور اس کی نیت اور اس میں پڑھی جانے والی تلاوت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور مسائل بھی جو ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قیمتی ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں، کیونکہ یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے مطالعے کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نمازوں میں سے سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر تہجد کی نماز کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا۔ صرف ایک دن جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو چھوڑ دیا تاکہ امت کے اوپر تہجد کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ باقی ساری زندگی آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالی سے گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز تہجد بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کون ہے ایسا بندہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے؟ جب تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کا تعلق، دوستی اور رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام کام بنا دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ایمان والے میرے دوست ہیں۔ جب ایمان والے اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا۔ تہجد کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلبی راحت محسوس ہوا کرتی تھی، کیونکہ تہجد کی نماز کے وقت ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اور اس تہجد کی نماز کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک وہ دعا آپ کی ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ باقی اوقات کے اندر انسان اللہ کو پکارتا ہے، انسان اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے کہ یا اللہ ہماری فلاں حاجت کو قبول فرما، فلاں دعا کو قبول فرما۔ لیکن تہجد کا وقت ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت انسان کو پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، حل من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا
میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا میں اسے جنت عطا کروں۔ اس لیے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں تہجد کے ٹائم کی طرف کہ تہجد کا ٹائم کون سا ہے۔ تہجد کی نماز کا ٹائم رات کا آخری حصہ ہے، یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان تک یہ ٹائم رہتا ہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب ترین وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دینا چاہتا ہوں۔ بندہ جب اس وقت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجات کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ جب وہ سر بسجود ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اور ملائکہ سے فرماتے ہیں میرے ملائکہ دیکھو یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے ضروریات کو پورا کرنے کا کہہ رہا ہے، اب بتاؤ میں اسے کیا عطا کروں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جان اور تیرا یہ بندہ جانے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، یہ جو کچھ مانگ رہا ہے میں نے اس کی ساری حاجات کو قبول فرما لیا ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، ہم یہ بابرکت وقت حاصل نہیں کرتے۔ تو تہجد کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک باقی رہتا ہے۔ فجر کی اذان کا ٹائم کون سا ہے؟ اس کے لیے مساجد کے اندر دائمی جنتریاں لگی ہوتی ہیں، اس میں فجر کی نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے تاریخ کے مطابق، یا آپ اپنی مسجد کے امام سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہے کہ اس تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت ویسے کرنی ہے جیسے آپ باقی نمازوں کے اندر کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کو 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے، 4 رکعتوں کی اکٹھے نیت نہیں کرنی، اور اس تہجد کی کل رکعتیں زیادہ سے زیادہ 12 ہیں اور کم سے کم تہجد کی رکعتیں 2 ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ رات کا اس کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے یا 4 پڑھتا ہے یا 6 پڑھ لیتا ہے تو بھی اسے تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا، تہجد اسے مل جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 12 سے زیادہ رکعتیں نہیں ہیں، اور کم سے کم تہجد کی رکعتیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ تو یہ وقت قرآن مجید کی کون سی آیات اس کے اندر پڑھنی ہے؟ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آپ کو یاد ہو وہ تہجد کی رکعت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو صرف سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یاد ہے یا انا اعطیناک الکوثر یاد ہے تو وہ بھی ہر رکعت کے اندر ان 2 صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وقت ملے باقی صورتوں کو بھی یاد کر لے، اس سے ثواب اور اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا بھی ضروری ہے یا سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ٹائم کا ہونا تو ضروری ہے لیکن سونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو اس میں وہ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر سونا ضروری ہوتا تو وہ عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا نہ کرتے، کیونکہ وہ تو سو جاتے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھی تہجد کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بیان کر دی ہیں۔
آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں بہت قیمتی وقت دیا ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے تو آپ لازمی تہجد کی نماز کے وقت اٹھیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، تہجد کی نماز ادا کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، کیونکہ یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی نئے وظیفے یا نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت عنایت فرمائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب